الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اما بعد، معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا. کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا. ناظرین، آج کی گفتگو میں مختصر سے وقت میں چند گزارشات پیش کریں گے. ناحق قتل اور ظلم جس طرح کے دور جاہلیت کی طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی انسانوں کو قتل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو قتل کرنا گویا کہ ایک مکھی مارنے کے مترادف ہو چکا ہے. چند دن پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل ہوا. ڈسکا سیالکوٹ کے اندر اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنے ظلم کے ساتھ، اتنی درندگی اور سفاکی کے ساتھ بہو کو سگی خالہ نے بے دردی کے ساتھ اسے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی گردن کو اتار کر چولہے پر رکھ کے بھونا اور اس کے پیٹ کو پھاڑ کر اس کے پیٹ سے بچے کو نکالا. اتنا بڑا ظلم، اتنا دلخراش واقعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ اتنی بے رحمی کے ساتھ، اتنی بے دردی کے ساتھ اور کس قدر جرأت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے اس عورت کو اللہ کا خوف بھی نہیں آیا کہ کتنا بڑا ظلم سگی بھانجی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ جس کی زمانے میں نظیر نہیں ملتی. اتنی درندگی. ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان تو دور کی بات، ایسے لوگوں کو انسان سمجھنا بھی انسانیت کی توہین ہے، اور ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا اسلام کے نام پر ایک دھپا ہے. ایسے بے ایمان لوگ جن کے دل میں رحم نہیں، اللہ کا خوف نہیں، کسی کے ہاتھ کسی کو قتل کرنا، اتنا بڑا ظلم کرنا، ایسے تو درندے بھی درندے کے ساتھ سلوک نہیں کرتے جتنا برا سلوک کیا گیا. حکومت وقت سے میری گزارش ہے کہ ہر حال میں ایسے ناسوروں کو اچھی طرح سزا دی جائے، ایسے ظالموں کو ان کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے. جتنا بڑا ظلم و سفاکی کے ساتھ اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا، ایسے لوگوں کے ساتھ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے
اور ایسے لوگوں کو اگر سزا نہیں ملے گی، ایسے بہت سارے پھر رونما ایسے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے رہیں گے۔ ہوا کی بیٹیاں اور بیٹے اسی طرح ذبح ہوتے رہیں گے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز اسلامی پاکستان کے اندر کما حقہ سزا نہیں دی جاتی اور قانون حرکت میں نہیں آتا، اور جو لوگ اس طرح کے طاقتور ہوتے ہیں، جن کے پاس چند ٹگے ہوتے ہیں، وہ غریب کو مارنے کے بعد چند تاریخوں کے بعد چند پیسے دے کر وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے، افلاطون کی بات مجھے یاد آئی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قانون جو ہے یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے اندر کمزور لوگ ہی گرفتار ہوتے ہیں، مکھی مچھر ہی پھنستے ہیں، اور تھوڑی سی طاقتور چیز ہو تو مکڑی کا جالا اس کے لیے کیا ہے۔ تو یہی بات ہے، اگر کما حقہ ہو مظلوموں کو ہماری عدالتوں سے اگر انصاف مل جائے، آئندہ ایسا واقعہ کرنے سے کوئی 100 بار سوچ کے قدم اٹھائے گا کہ اس کا انجام یہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو سزا دینا ریاست پر فرض ہے، اور ایسے ظالموں کو بے نقاب کرنا اور کما حقہ ان کو ان کے اس فعل کی سزا دینا ریاست کے اوپر واجب ہے۔ اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جہالیت کی سوچ ہے اور قتل کرنا روز معمول بن چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد میں آ کر، تعصب میں آ کر، بغض و کینے کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ بعض بیچارے لوگوں کا ایسا اندھا قتل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا کہ اس بیچارے کو کس نے قتل کیا، یہی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر کما حقہ سزا دی جائے تو یہ یقیناً ایسے واقعات کے اندر روک تھام ممکن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے، ایک مسلمان کو قتل کرنا، ایک مومن کو قتل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تو اتنا احترام بتایا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو، یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کونین کے تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق و فجور، نافرمانی اور گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، فرمایا اس سے لڑائی ارتکاب کفر ہے۔ جو شخص مسلمان پر ناحق تلوار اٹھاتا ہے، اسلحہ اٹھاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آنا تو دور کی بات، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی دوسری حدیث میں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو مارنا، مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اگر کوئی اسلحہ اٹھاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم رہبر عظیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرتا ہے، ویسے ایسے کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، مارتا نہیں، اشارہ کرتا ہے۔ جب مذاق میں لوگ کہتے ہیں نا تجھے ماروں، ادھر سیدھے ہو جاؤ فلاں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب اشارہ کرتا ہے، جتنی دیر تک وہ اشارہ کرتا رہتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔
اشارہ کرنے پر بھی، قتل کرنا تو دور کی بات، اشارہ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں فرشتے جو ہیں اس بے ایمان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو صرف اشارہ کرے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ نہ کیا کرو۔ اسلحے کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اشارہ نہ کیا کرو، قریب ہے کہ شیطان تمہارے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور گولی وغیرہ چل جائے، کوئی تیر و تفنگ لگ جائے اور وہ سامنے والا بندہ قتل ہو جائے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کرنے والا، فرمایا اشارہ بھی کرنے سے منع فرمایا کہ اشارہ بھی نہ کر، قتل کرنا تو دور کی بات، اشارہ بھی نہ کر، اشارہ بھی اللہ کی بارگاہ میں باعث لعنت ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ میں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا بغیر کسی نفس کے بدلے کے یا زمین کے اندر فساد پھیلانے کے علاوہ کسی آدمی کو ناحق قتل کیا، اللہ اکبر، رب العالمین فرماتے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس طرح ہے جس طرح کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ قرآن پاک یہاں پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جس آدمی نے ایک شخص کو ناحق بے گناہ قتل کیا، فرمایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ پتہ یہ چلا رب کے قرآن کے مطابق ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک شخص جب قتل ہو جائے یہ نہ سمجھا کرو فلاں آدمی قتل ہو گیا، بلکہ یہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے ایک شخص۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر سورہ نساء کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ اعد لہ عذابا عظیما۔ رب ذوالجلال نے سورہ نساء کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جو کسی مسلم مومن کو جان بوجھ کر، جس نے کسی مومن کو قتل کیا یا جو کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا جان بوجھ کر، فجزاؤ جہنم، رب العالمین فرماتے ہیں اس کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے، اس کے قتل کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اور رب العالمین فرماتے ہیں اس کے اندر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، جہنم سے کبھی نکالا نہ جائے گا۔ وعلیہ غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کا اس پر غصہ بھی ہے، اللہ کی لعنہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، اعد لہ عذابا عظیما۔ مالک کائنات نے فرمایا آخرت میں اس کے لیے بھی اللہ نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے قاتل کے لیے، جس کے عذاب کی بہت بڑی شدت ہے جو اللہ نے بتائی نہیں، اسے جب جہنم میں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جہنم کی آگ کی شدت کتنی ہے کہ میں کسی انسان کو چند ٹگوں کے لالچ میں، کسی عارضی تعصب اور ضد کے حسد کے نتیجے میں انسان کو قتل کر لوں، جتنی بڑی بڑی تسبیحاں لے کے مسجد میں بیٹھا رہے، ہاں نہیں، اس کا کوئی عمل، اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، جس آدمی نے کسی مسلمان کو قتل کیا
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی انسان کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے اوپر خوش ہوا، اللہ اکبر، جو مسلمان کو جس نے قتل کیا اور قتل پر خوش ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی نہ نفلی عبادت قبول ہے اور نہ فرضی عبادت قبول ہے۔ جس آدمی نے کسی مومن کو نہ حق قتل کیا، بے گناہ قتل کیا کسی انسان کو، اس کی کوئی عبادت رب العالمین کی بارگاہ میں منظور و مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول نے، یہ بخاری و مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس آدمی نے بے گناہ کسی مسلمان کے اوپر اسلحہ اٹھایا، فرمایا فلیس منا، فرمایا اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہن بھائیوں کے اوپر تیر و تفنگ لے کر اور کلاشنکوف لے کر، بندوقیں لے کر ہم نکل آتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی، آپ بندہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں رہنے دوں گا، میں نے نہیں رہنے دینا، اس کو میں نے مٹا کے دم لینا ہے، تو کیا تم ہمیشہ ادھر بیٹھے رہو گے؟ تمہیں بھی کسی نے رہنے نہیں دینا، دنیا میں کہیں جا کے چھپ جاؤ، تمہیں موت تو یہاں نہیں چھوڑے گی۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو ہم نے مٹا دیا، ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ کسی نے نہیں لینا۔ یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے، ہر بندے نے ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت اسامہ بن زید، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر بھیجا، قبیلہ جوہینہ کی علاقے خرقہ کی طرف بھیجا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے صبح سویرے تو ہم نے ان کو شکست دے دی، اپنے مد مقابل کفار کو جب ہم نے شکست دے دی اور نتیجتاً ہم ایک سائڈ پہ ہوئے، ایک آدمی ہمارے سامنے آ گیا، انہی لوگوں کا ایک آدمی ہمارے گھیرے میں آ گیا، میں تھا اور ایک میرے ساتھ انصاری صحابی تھے۔ اب ہم دونوں تھے اور جب سامنے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا بھی میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ لیکن جو یہ بات جب اس نے کی تو جو انصاری صحابی تھے اس نے کہا بھی میں تو اس بندے کو نہیں ماروں گا، وہ الگ ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اور ظاہر ہے مسلمان کو مارنے کے جرم سے اور بڑے گناہ سے صحابہ کرام اچھی طرح واقف تھے، لیکن حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے اور بڑے جوشیلے تھے، انہوں نے کہا کہ اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہوگا، اپنی جان کو بچانے کے لیے اسلحہ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا، اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہوگا۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک نیزہ، حضرت اسامہ کہتے میں نے نیزہ مارا اور اس بندے کو میں نے قتل کر دیا۔ بندہ جب قتل ہو گیا، اس بات کا پتہ جب تاجدار کائنات رحمت للعالمین علیہ السلام تو صلاۃ التسلیم کو پتہ چلا تو کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قتل کیا ہے، اس بندے کو آپ نے قتل کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے قتل کیا۔ اللہ کے رسول کلمہ اس نے پڑھا ہے، اس پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کہا کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اس کو قتل کیا۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے تو میں اپنے دل میں شرمندہ ہو رہا تھا
اور کہہ رہا تھا کاش کہ اس دن سے پہلے میں ایمان ہی نہ لایا ہوتا تو کیا ہوتا، کہ آج اتنا بڑا غلطی اور خطا ہو گئی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن یہ کلمہ آئے گا تم کیا جواب دو گے؟ جب کلمہ آئے گا تو کیا ہوگا، کیا جواب دو گے؟ اور کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر سے نہیں پڑھا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ کونین کے تاجدار علیہ السلام نے غصے کے انداز میں فرمایا، آپ نے فرمایا اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیتے، اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیتے، تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے اندر سے پڑھا یا باہر سے پڑھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دل کا بھید تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تو لوگ کہتے رہتے ہیں شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، لیکن بات یہ ہے کہ دلوں کے بھید اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ رب العالمین ہی ہے جو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو کہاں کہ تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا ہوتا نا، تجھے پتہ چل جاتا، تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس نے اوپر سے پڑھا ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ایک مسلم کا، ایک مومن کا قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب قیامت کے دن کلمہ سامنے آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ اپنے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا ناراض ہوئے سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو قتل کر دیتے ہیں اور دل میں سمجھتے ہیں اس کو میں نے مار دیا، اب میں نے ہمیشہ کے لیے ادھر رہنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھو کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، باقی رب ذوالجلال کی ذات نے رہنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح بہت بڑا جرم ہے مسلمان کو قتل کرنا، دخول جہنم کا باعث ہے، اور قاتل مسلمان کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے جرم کے بھی بارے میں کہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن تاجدار کائنات رحمت للعالمین علیہ السلام سے سوال کیا، فرمایا اللہ کے نبی میں میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے اگر میں میدان میں دشمن کا مقابلہ کر رہا ہوں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک کافر میرے بازو کو کاٹ دیتا ہے، اس نے میرے بازو کو کاٹ دیا اور بازو کاٹنے کے بعد میں میرے گھیرے میں آ گیا، درخت کی اوٹ میں آیا اور اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا کہ جی میں مسلمان ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ لے تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ محبوب کبریا تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، وہ مسلمان ہو گیا۔ کہا اللہ کے محبوب اس نے تو میرا بازو کاٹ دیا۔ دیکھو بندے کو غصہ تو آتا ہے، لیکن یہاں بھی اسلام کی خاطر بہت ساری بڑی بات کو بھی اپنی ذات پر برداشت کرنے کا حکم دیا۔ ہم تو ذرا سی بات ہو جائے، مسجد سے نکلتے ہوئے پاؤں کے اوپر پاؤں آ جائے، کسی کی جوتی پہ آ جائے تو آگے سے کہتا ہے انا ہوئے نظر نہیں آ رہا کس طرح کی بات ہے، کس طرح کے کڑوے جملے ہم فوری طور پہ مسجد میں کیا لینے آتے ہیں؟ کچھ مسجد میں نہیں ہے۔ مسجد سے جب ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ تھوڑی سی بات ہوئی تو اس کو کہا ہاں باہر تجھے میں بتاتا ہوں مسجد کیا مسجد ہے، کیوں آیا مسجد میں، کچھ نہیں سیکھا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہاں کیا کہا؟ اب میں قتل نہیں کرنا، وہ مسلمان ہو گیا، اللہ کے محبوب اس نے میرا بازو کاٹ دیا تو پھر کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ایسا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اگر تو نے اس کو قتل کیا تو پھر تو اس مقام پہ ہوگا جس مقام پر وہ اسلام لانے سے پہلے تھا، اور اس کے مقام پر تو، تیرے مقام پر وہ ہوگا جس مقام پر تو اب ہے۔ یعنی تو کفر کی صف میں کھڑا ہو جائے گا اور وہ مسلم کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ تو علم نہیں ہوتا،
کچھ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہمیں پتہ ہے جی، ہمیں سارا ہی پتہ ہے. میرے بھائیوں، جب علم ہو اور پھر سمجھے کہ اس چیز کا انجام کیا ہے، انجام سے بندے کو باخبر رہنا چاہیے. کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، 1000 بار سوچنا چاہیے. قتل کے لیے قدم اٹھانے کے لیے اپنے لیے ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنا سخت یہ فتویٰ دیا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک نے فرمایا 7 قسم کے گناہ ہلاک کرنے والے، ان 7 قسم کے گناہوں سے بچ جاؤ، جس میں ایک گناہ تباہی کا، ایک گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے. کسی انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو قتل کر دیا جائے. یہ کس طرح کی مسلمانی ہے اور کس طرح کا ایمان ہے؟ ہمارے اندر ہی ایمان ہی نہیں. بظاہر ہم دعوی اسلام کرتے ہیں لیکن مومن کی حرمت کا ہمیں علم نہیں. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. اگر مسلمان اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، اس کی زبان سے محفوظ نہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو صفات مسلم بیان فرمائی ہیں، اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل انسان، نفس کو قتل کرنا، یہ بھی ہلاک کرنے والے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 باتوں کا ذکر کیا. صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے قتل النفس، کسی انسان کو بے گناہ قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹی گواہی آج کل تو خیر سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے عدالتوں کے باہر بہت سارے خبیث مسلمانوں کا سٹیکر، ایمان کا سٹیکر سجائے پھرتے ہیں، اسلام کا سٹیکر لگا کے سینے پر، اور جھوٹے گواہ پھر رہے ہوتے ہیں. چند ٹگوں کے لالچ میں وہ بے ایمان آ کر عدالت کے اندر گواہی دیتے ہیں، پیسے لے کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جو کبیرے گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لو اور اللہ سے ڈر جاؤ. اس دنیا کی زندگی عارضی و ناپائیدار ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں سے خالی ہاتھ تم جاؤ گے جن چیزوں کے لیے، پیسے کے لیے، مال و متاع کے لیے فراڈ کرتے پھرتے ہو، دھوکہ اور فریب کرتے ہو. اللہ اکبر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا. فرمایا گناہ قتل کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا. لیکن یہاں پر غلطی نہ لگے ہمارے کچھ بھائیوں کو، سنن ابی داود کی وہ حدیث جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، نماز کا حساب لیا جائے گا. تو اکثر میرے بھائی یہ سمجھیں گے کہ یہاں آتا ہے، بخاری کے اندر آتا ہے کہ جناب پہلے خونوں کا حساب ہوگا، اور ابی داود کے اندر آتا ہے پہلے نماز کا حساب ہوگا. یہاں بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے. اصل بات ہے وہاں جو ہے وہ حقوق اللہ میں، نماز حقوق اللہ ہے، نماز حقوق اللہ ہے،
اور قتل کا حساب حقوق العباد ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ حساب ہوگا خون کا، قتل کا۔ تو میرے بھائیوں، قتل ایک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا شروع کر دینا آپس میں، مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان افعال کو، مسلمان کے قتل کو کفریہ فعل قرار دیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں کفریہ فعل سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کے قرآن اور تاجدار مدینہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن جس گناہ کی معافی نہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد نہ حق جو قتل ہے اس کی معافی نہیں ہے، اس چیز کی معافی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھنا چاہیے، اور غیر مسلم کے ساتھ بھی بہترین رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں، نہ حق کسی انسان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی غیر مسلم کو بھی بے گناہ قتل کرنا بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو ہم قتل کر لیں، نہیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ کرام نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب بتائیں، قاتل تو جہنم میں جائے گا، یہ بات تو ہے کہ قاتل جہنمی ہے، اللہ کے نبی مقتول کیوں جہنم میں جائے گا، جو قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ دونوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے حریص تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نکلا، دوسرا اس کو مارنے کے لیے نکلا، ایک نے دوسرے کو قتل کر لیا، تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کے قتل پر حریص تھا، اور جس کے آگے کیونکہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت اس کو قتل کرنے کی تھی اور خود قتل ہو گیا، ایسی صورت میں تاجدار کائنات حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل و مقتول۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات بھی یاد رکھ لو، کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقتول ہے، قاتل اس کی کسی چیز کا وارث نہیں ہے، قاتل مقتول کی کسی چیز کا وارث نہیں ہے۔ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اس کی وراثت کا وہ وارث نہیں ہے۔ اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا، عزیز و اقارب رشتہ دار کو قتل کر دیا، جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم ہمیشہ کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل ایمان مومن مسلمان کی عزت حرمت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا